بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں عزیزوں، غزوات النبی اس سلسلہ میں آپ کا گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ کل ہم سب نے غزوہ حمراء الاسد کے متعلق چند باتیں پڑھی۔ اس میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ جنگ احد کے فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد ہوا۔ اس کی وجہ بھی عرض کی تھی کہ قریش اور مکہ والے ابو سفیان کے جو حواری تھے وہ احد سے جب بھاگ کر گئے تو راستے میں خیال آیا تو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، جانے کا کیا فائدہ ہوا، اتنا ہمیں نقصان کیا۔ وہیں انہوں نے پڑاؤ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو خبر دی کہ یا رسول اللہ میں ایسے آ رہا تھا تو راستے میں ابو سفیان کو میں نے خطاب کرتے سنا ہے، وہ گفتگو کر رہا تھا کہ ایسے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا، ہمیں جانا چاہیے۔ سچ بات ہے، یہ غزوہ حمراء الاسد تھا۔ اس کے اندر وہی صحابہ شریک ہوئے جو احد میں تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی پھر سے سازش کرنے لگا، پھر سے کہنے لگا کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہم بھی جا رہے ہیں۔ بلکہ اس نے نہ اجازت دی نہ کوئی مشورہ، بلکہ اطلاع دے رہا تھا کہ ہم بھی اس کو آنے جا رہا تھا۔ یہ سیکھے گا نا یہاں سے بیٹھ گئے۔ تو آج ہم پڑھیں گے غزوہ بنی نضیر۔ غزوہ بنی غزوہ بنو نضیر یا بنی نضیر۔ یہ غزوہ ہجرت کے چوتھے سال، ہجرت کے توجہ میری طرف ہے، ہجرت کے اونچا ہو جاتا ہے، ہجرت کے ربیع الاول شریف میں وبا ہوا۔ اسی طریقے سے عیسوی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگست 625 عیسوی، اس کی آپ کو سمجھ ہے؟ جس کو نہیں پتا عیسوی اور ہجری میں وجہ آپ ذرا کھڑا کریں، جس کو نہیں پتا کہ عیسوی کیا ہوتی ہے اور ہجری کیا ہوتی ہے، سب کو پتا۔ چلیں میں خاص کر عیسوی ہجری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، اس سے ہجری سال شروع ہوا۔ اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ جو سال کا تسلسل چل رہا تھا وہ عیسوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 625 سالوں کے بعد یہ غزوہ ہوا، غزوہ بنی بولیے بنی نذیر۔ یہ مدینہ منورہ سے تھوڑا سا ہٹ کر تقریباً 3 کلومیٹر، میل نہیں 3 کلومیٹر حقہ واقع۔ یہ جگہ ہے، یہاں پر یہودی رہتے تھے۔ یہ بنو نذیر یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ مدینے کے بااثر لوگ تھے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ خیبر کے لوگ تھے۔ دونوں روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ چونکہ یہ روایت ہمیں ملی کہ مدینے سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو معلوم ہوا کہ مدینے کے یہ لوگ تھے، بااثر تھے، پیسے مال دولت والے تھے، لیکن ڈرپوک تھے۔ ڈرپوک ایسے تھے کہ جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے، کسی سے لڑنے کے قابل نہیں تھے،
پھر یہ کیا کرتے ہیں، اکثر یہ معاہدے کرتے، جیسے کہ آپ نے شروع میں سنا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ہمارا، اکثر یہ معاہدے کرتے پھر یہ معاہدے توڑ دیتے تھے، معاہدے کرتے معاہدے توڑ دیتے، بات چیت کرتے بات چیت کے خلاف ہونا شروع کر دیتے، جیسے کہ کئی غزوات میں آپ نے ان کی کہانی سنی ہے۔ قبیلہ بنو نذیر جب ان کو پتہ لگا کہ احد سے مسلمان کو نقصان ہوا ہے بظاہر، یعنی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، کافی زخمی ہیں، اور کفار مکہ جو ہے یہ دوڑ گئے ہیں، لیکن بظاہر یہ تھا کہ مسلمان ہار گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ کافروں پر مسلمانوں کا روب بیٹھا، دبدبہ بیٹھا، وہ ڈرے تو بھاگ گئے۔ اگر مسلمان ہارتے تو پھر وہ سارا کچھ لے کر نہ جاتے، مال غنیمت لے کر جاتے، کچھ بھی نہیں لے کر گئے، نہ جیسے کہ ان کے قریشیوں نے کہا کہ نہ تم نے کوئی لڑکیاں پکڑی، نہ تم نے کوئی بندے قید کیے ان کے، نہ تم نے کوئی مال غنیمت لیا، کچھ بھی نہیں لیا، کیا حاصل کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے وہ جیتے نہیں تھے۔ بظاہر تو یہ تھا کہ ہمارے 70 بندے شہید ہوئے، صاحب شہید ہوئے، ان کی 27 مرے، واصل جہنم ہوئے۔ تو یہ بات جب انہیں پتہ لگی بنو نذیر والوں کو، تو انہوں نے کہا بھی اب موقع ہے، تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اب ہمیں موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں، جنگ کریں۔ ایک جو ہے ایک وجہ یہ ہے سبب کی، یعنی کہ ایک سبب یہ ہے جنگ کا، ایک سبب یہ ہے کہ عمرو بن امیہ بستی ہے کنات، یہاں سے یہ آ رہے تھے، ان کے ساتھ قبیلہ بنو عامر بن طفیل، قبیلہ بنو عامر بن طفیل کے 2 قریشی، 2 مشرک، وہ ان کے ساتھ تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا قبیلہ بنو عامر کے ساتھ۔ یہ مشکل تو نہیں ہے، بنو عامر آپ لکھیں گے، بنو عامر ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، اسی طرح بنو نذیر والوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اب قبیلہ بنو عامر جب ایک وقت تھا انہوں نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا، تو عمرو بن امیہ زبری اس کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے تو ہمارے وہ 70 بندے مارے تھے، تو کیوں نہ میں ان کا بدلہ لے لوں۔ 2 جو ان کے ساتھ ہیں وہ اس وادی میں آئے نا، کنات، اس باغ تھا، اس باغ کے اندر آتے ساتھ 2 جو مشرک تھے قبیلہ بنو عامر کے، وہ سو گئے، آنکھ لگی، اس نے عمرو بن امیہ اس نے اٹھ کر تلوار سے ان دونوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب آتے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ، اے محمد میں نے ان کو مار دیا جنہوں نے ہمارے 70 مسلمان مارے تھے، شہید کیے تھے۔ سرکار نے فرمایا وہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، بات چیت تھی، معاہدے کے ذریعے ہم چل رہے تھے، ان کے بندے نہیں مارنے چاہیے تھے آپ کو۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام یعنی کہ 10 سے کم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے میں گئے تاکہ ان سے بات چیت کریں۔ ایک وجہ جو بتائی جا رہی ہے، اس میں 3 قول ہیں۔ جا کر انہوں نے بات چیت کی اور کہنے لگے کہ دیکھو جی بندے تو مر گئے، ہم نے بھی دینا ہے اور تم نے بھی، تو مل کر دیتے تھے۔ وہ بڑے تیز تھے، انہوں نے جب دیکھا نا، اس کو چھوڑو، انہوں نے جب دیکھا کہ بندے زیادہ نہیں ہیں، محمد 7 یا 8 بندوں کے ساتھ ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مار دیتے ہیں، موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل یعنی کہ شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب سرکار جب ان کے پاس گئے نا، تو سرکار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر مشورہ کیا، یہودیوں نے مشورہ کیا اور جا کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگے کہ لے جی ایسا کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہم نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے کون یہ کام کرے گا؟ اس کے لیے پھر عمرو بن جہاش یہودی تھا، یہ بنی نذیر والوں کا تھا۔ اس نے کہا جی میں کر دیتا ہوں یہ کام۔ مشورہ یہ کیا کہ لو جی محمد اکیلے ہیں، 4-5-7 بندے ساتھ ہیں،
ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نا نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنا کیسے ہے؟ میں اوپر جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جاتا ہوں چھت پر، عمر بن جہاش کہتا میں جا کر وہاں سے پتھر پھینکتا ہوں، پتھر پھینکوں گا تو نعوذ باللہ سرکار جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ اب اس نے یہ کیا، ادھر سے چڑھا، ادھر سے جبریل سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا سمجھنے لگی آپ کو؟ یہ ابھی چڑھاؤ پر جبریل سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اٹھیے یہاں سے، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سرکار فوراً اٹھے، نہ حضرت ابو بکر کو بتایا، نہ حضرت عمر کو بتایا، نہ حضرت عثمان کو، کسی کو، حضرت عثمان تھے نہیں، حضرت علی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ اٹھ کر آپ باہر نکلے مدینے کی طرف گئے کہ لوگوں کو سازہ تیار کر کے پھرنا ہے، پھر سازہ ان کے ساتھ غزوہ محاصرہ کریں ان کا۔ اتنے میں جب اوپر گیا تو اس نے دیکھا تو یہاں تو کوئی نہیں، محمد نظر ہی نہیں آ رہے۔ ایک وجہ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو ہے وہ فرما دیا کہ یہاں سے اٹھیے، ایک وجہ۔ دوسرا قول بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 7 صحابہ کرام کے ساتھ، کتنے؟ 7 صحابہ کرام کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ اس معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے کہ جا کر ان سے بات کریں کہ ان کا دیت دینی ہے، ان کا جو ہے خون جو بہایا ہے ان کو پیسے دینے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یار 7 صحابہ ہیں اور یہ اور تو کوئی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور بقایا جو 7 صحابی ہیں ابو بکر، عمر، علی اور دیگر صحابہ، ان کو ہم قید کر کے مکے میں لے جائیں گے، وہاں جا کر ان کو بیچ دیں گے۔ یہ ان کا ارادہ تھا۔ ادھر سے جبریل نے سرکار کو آ کر عرض کر دی۔ دوسری وجہ، تیسرا قول یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ سازش کی، یعنی بنی نذیر والوں نے، تیسرا قول کہ انہوں نے پیغام بھیجا سرکار کی بارگاہ میں، اے محمد آپ جو اتنا سٹرگل کر رہے ہیں، اتنا محنت کر رہے ہیں، ہمارے دل میں بھی ہے کہ صاحب اتنا بندہ تو نہیں ہوتا، کتنے بندے آپ برباد چکے ہیں اپنے، یعنی کہ شہید کروا چکے ہیں، کتنے بندے مر چکے ہیں، کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 30 بندے اپنے لے کر، کتنے؟ یہ کتنی وجہ؟ تیسری وجہ ہے، 30 بندے اپنے لے کر آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لے آئیں، یعنی کہ قبیلہ بنو نذیر کے اندر 30 ہم اپنے مذہبی رہنما جو ہمارے راہب ہیں، جو ہمارے پڑھے لکھے بابے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، ٹیبل ٹاک کریں، آپ اپنی دلائل پیش کریں، وہ دلیل دے دیں گے، آپ اپنے دلائل پیش کریں، وہ اپنے دلیلیں دیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے 30 بندوں کو قائل کر لیا تو وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے اور ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ ایک یہ وجہ۔ پھر جب سرکار تشریف لے کر گئے تو ان کی پھر وہ جو ہے وہ اسی طرح بہانے بازیاں، اسی طرح جیسے وہ پہلے سے کرتے تھے، پھر کہنے لگے جی 30 نہ کریں، آپ ایسا کریں 3 لے آئیں، کیونکہ اصل ان کا مقصد نعوذ باللہ اس غزوے کا جو اصل سبب ہے نا، تینوں یا چاروں وجوہات میں اصل وجہ یہ ہے کہ سرکار کو نعوذ باللہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک واقعہ شاید اس کا ہے یا اسی قبیلے کا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام بھی یہودی تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو ان یہودیوں نے تیار کیا، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ محمد یہ جو اب قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو اسلام پھیلایا جا رہا ہے، نیا ایک دین لایا جا رہا ہے، ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، ایسا کریں کہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، کوئی بات چیت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کی طرف سے تیاری کے ساتھ آئے سرکار کی بارگاہ میں، یہ اس سے ذرا ہٹ کر ہے، تیاری کے ساتھ آئے دلائل لے کر کہ ہم محمد سے بات کریں گے، محمد ہمیں دلیلیں دیں گے، ہم محمد کو دلیلیں دیں گے، مناظرہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا۔ جب آئے نا حضرت عبداللہ ابن سلام مناظرہ کرنے کے لیے، مناظرہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ بات چیت کرنے کے لیے، یعنی دلائل لینے دینے کے لیے جب آئے تو انہوں نے آ کر سرکار کو دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے اے یہودیو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہودی پریشان کہ ہم نے تمہیں بات کی تھی کہ ٹیبل ٹاک کرنی ہے، کوئی دلیلیں دینی ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے، تم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، بغیر بات کیے، یہ کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یار بات تمہاری ٹھیک ہے، آیا تمہیں کمپٹیشن، مقابلے، مناظرے کے لیے تھا، لیکن
جب میری نظر محمد کے چہرے پر پڑی ہے تو دل سے صدا بلند ہوئی ہے کہ ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس غزوے کا جو سبب ہے المختصر، 3-4 قول میں نے پیش کیے ہیں، ان 3-4 قولوں کے اندر ایک ہی جو ہے ان کا مقصد تھا، اور مقصد یہی تھا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کیا جائے اور شہید کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع فرما دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اس حملے سے بچا لیا، اور سرکار نے پھر اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کے جتنے قلعے تھے، گھر تھے، ان کا آپ نے محاصرہ کر لیا، ان کو جو ہے وہ قید کر لیا۔ اب جب قید کیا تو یہ اور پہلے ہی ڈرپوک تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ احد سے جیسے نعوذ باللہ احد سے جیسے یہ زخمی ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چور چور ہیں، یہ جناب ڈرے ہوئے ہیں، ان کا ذہن یہ تھا۔ لیکن وہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے تو بعد میں کہا، ہم سرکار کے امتی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، آج بھی ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرنے کا سوچے تو کوئی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے، کوئی علم الدین شہید بن جاتا ہے، کوئی عامر عبد الرحمن چیمہ بن جاتا ہے، کوئی غازی تنویر بن جاتا ہے۔ آج یہ عالم ہے تو جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہوگا ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یہ ڈر گئے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آئے، پھر اسی طرح پہلے بھی جیسے ٹیبل ٹاک کے لیے، اے محمد ہم سے معاہدہ کر لیجئے۔ سرکار نے کہا اب معاہدہ نہیں، اب معاہدے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، جو تم نے حرکات کی ہیں، جتنی تم نے سازشیں کی ہیں، اب معاہدہ شاہدہ کوئی نہیں ہے، اب فیصلہ ہے۔ وہ ڈرے اتنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلیں آپ فیصلہ سنا دیں لیکن ہماری جان چھوڑ دیں۔ فرمایا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں یہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے یہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا ہوگا، یہاں سے ملک بدر یا شہر بدر اس علاقے میں تمہیں رہنے نہیں دینا، جتنے بھی تم بنی نذیر والے ہو یہاں سے نکل جاؤ، جتنے بھی یہودی ہو۔ اب انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں، ہمیں ساز و سامان دیا جائے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے سارا سامان لے جاؤ، جو سامان ہے وہ لے جاؤ، لیکن نہ تلواریں اٹھانے دیں گے ہم، نہ تمہیں نیزے اٹھانے دیں، کیونکہ تم سازشی ہو اور تمہارے ساتھ سازشیں شروع ہوتی آ رہی ہیں، اب تمہیں معافی کوئی نہیں ہے۔ سرکار کی اللہ نے ایسی مدد کی کہ انہوں نے کہا جی ہم تلواریں بھی چھوڑتے ہیں، نیزے بھی چھوڑتے ہیں، بھالے بھی چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ جو جنگی گھوڑے ہیں وہ بھی چھوڑتے ہیں، لیکن آپ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ مدد فرمائی کہ یہ سازشی ٹولہ، یہ جو ہوتا ہے نا سامنے ایک بندہ سامنے فائٹ کرتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، وہ جو اندر رہ کر سازشیں کرتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ میٹھے منہ کے، اب جب سرکار گئے نا انہوں نے کھانا بھی کھلایا، سرکار کو کھانا بھی کھلایا۔ جب سرکار گئے بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں بیٹھے ہیں تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے کھانا لگاتے ہیں، کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ تو سرکار نے کھانا بھی کھایا۔ یہاں سے پھر ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جو فقہا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔ اہل کتاب یہودی عیسائی جو اہل کتاب ہیں، اور کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں بولیے کتنی جی؟ 5 4، پہلی تورات، دوسری، تیسری، چوتھی۔ تورات کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت جی بابا جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبور کس پر نازل ہوئی ہے؟ انجیل کس پر نازل ہوئی ہے؟ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی میرے خیال میں رمضان شریف، رمضان، شوال، ذیقعد 2 مہینے پورے بھی نہیں ہوئے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ہاں جی سیفی صاحب مناظر اہل سنت آپ نے تشریف لائے تھے؟ اچھا ہاں جی شاہ شمس تبریز شاویز بتایا تھا آپ کو۔ ہاں بھی محمود اکرام، کس نے بولا جی؟
ادھر ہاں ماشاء اللہ. کتنا انعام ہو؟ بس تیرا بیڑا ترج ہے. اس نے بتایا کیا ہے؟ اونچی کھچ کے قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے. اللہ کے بندوں یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. تو جتنی بھی قومیں جتنی بھی آئی ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا. یہودی سب سے زیادہ سازشی. جتنے بھی سازشیں ہیں آپ دیکھ لیں ان کے پاس سازشیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی نجات عطا فرمائی. یہ بھی مدینہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے. بالآخر اسلام جو ہے وہ غالب رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین تیرے فضل تیرے کرم تیری توفیق سے ہم سب یہاں حاضر خدمت ہوئے. تیرے گھر میں بیٹھے تیرے محبوب کی باتیں سنی. یا اللہ ہمارا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو صحابہ جیسا بہادر بننے کی توفیق عطا فرما. صحابہ جیسا کامل عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت جیسا اسلام کا سچا دیوانہ اور سچا قربانی دینے والا بننے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین جس محبت اور پیار کے ساتھ جس جاں فسانی کے ساتھ صحابہ کرام نے اسلام کی آبیاری کی اسلام کی بنیادوں میں ان کا خون ہے. یا اللہ ہمیں بھی جہاد کا جذبہ عطا فرما. یا الہ العالمین قادیانیوں کو سرکار کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. یا الہ العالمین جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں اول انہیں ہدایت عطا فرما. اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں بھی عبرت کا نشان بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.